بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کی جانب سے وعدہ صادق 2 آپریشن میں اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد صہیونی حکام امریکہ سے جدید دفاعی سسٹم برآمد کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایرانی بیلسٹک میزائل روکنے میں صہیونی دفاعی نظام مکمل ناکام ہو گیا تھا، جس کے بعد صہیونی حکام امریکہ سے جدید ترین اینٹی میزائل سسٹم نصب کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی فوج جدید ڈیفنس سسٹم کا ایک نمونہ اسرائیل کے حوالے کرے گی، جو اسرائیلی دفاعی نظام کے ساتھ مل کر صہیونی علاقوں کی حفاظت کرے گا، بلکہ ناکام حفاظت کرے گا۔ جموں اینڈ کشمیر میں اتوار کو صدر راج واپس لے لیا گیا، جس میں بھارت کے زیر انتظام علاقے میں نئی حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کانگریس اتحاد نے حالیہ جموں اینڈ کشمیر اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ جموں اینڈ کشمیر کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ انہیں الائنس کا سربراہ منتخب کیا گیا ہے۔ 31 اکتوبر 2019 کو جموں اینڈ کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں مرکزی راج نافذ کیا گیا تھا۔ سابقہ ریاست جموں اینڈ کشمیر کو 2 مرکزی علاقے جموں اینڈ کشمیر اور لداخ میں باضابطہ تقسیم کے بعد جموں اینڈ کشمیر تنظیم 9 ایکٹ 2019 کو پارلیمنٹ نے 5 اگست 2019 کو منظور کیا تھا۔ آئین کی دفعہ 370 جس نے سابقہ ریاست کو خصوصی حیثیت دی تھی، اس کو بھی اس دن منسوخ کر دیا گیا تھا۔ 31 اکتوبر 2019 سے پہلے سابقہ ریاست میں جون 2017 سے اس وقت کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے استعفے کے بعد جب بی جے پی نے پی ڈی پی کی زیر قیادت حکومت سے حمایت واپس لی تھی تو مرکزی حکومت جاری تھی۔ سابقہ ریاست میں پہلے 6 ماہ کے لیے گورنر راج کے طور پر مرکزی راج نافذ کیا گیا تھا، بعد میں اگلے 6 ماہ کے لیے صدر راج نافذ کر دیا گیا، جسے بعد میں پارلیمنٹ کی منظوری سے کئی بار بڑھایا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 356 جس کے تحت کسی ریاست میں صدر راج نافذ ہے، مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں لاگو نہیں ہوتا ہے۔ تاہم اس کے بعد صدر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں کہا گیا کہ جموں اینڈ کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں لیفٹیننٹ گورنر ایل جی کے ذریعے مرکزی راج غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا۔ یورپی یونین نے اپنی یونین کے 27 رکن ممالک کی جانب سے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین کو بلو لائن لبنان اور مقبوضہ فلسطین کے درمیان سرحد پر کشیدگی میں حالیہ اضافے پر گہری تشویش ہے۔ یورپی یونین نے خبردار کیا کہ اقوام متحدہ کی امن فوج کے خلاف اس طرح کے حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے اور مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں، اور ان حملوں کو فوری طور پر رکنا چاہیے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ یورپی یونین نے کس طرح کے سخت الفاظ استعمال کیے جو کہ ٹائٹل میں بیان کیا گیا تھا۔ کیا ڈرامہ بازی ہے۔ شنگھائی کانفرنس تنظیم کے اجلاس کے دوران 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا۔ عالمی سربراہ اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور اس دوران اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ 5 دن کے لیے تمام ریسٹورنٹس بند کیے جا رہے ہیں۔ اسکولوں کی 3 دن کی چھٹی کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے۔ 3500 سے زیادہ افسران اور اہلکار سیکیورٹی فرائض انجام دیں گے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس میں چائنا، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان کے وزرائے اعظم، ایران کے اول نائب صدر اور ہندوستان کے وزیر خارجہ شریک ہوں گے۔
جنرل حاجی زادہ نے کہا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق تو منحوس اور جرائم پیشہ صہیونی حکومت کو کم ترین سزا دینے کے لیے حکام کے متفقہ فیصلے سے انجام دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایروسپیس فورس اور اسلامی جمہوریہ ایران کی سبھی مسلح افواج پوری آنکھوں کے ساتھ پوری طرح ہوشیار اور آمادہ ہیں اور اس سرزمین اور اس کی سرحدوں کے خلاف دشمنوں کی ہر جارحیت کی صورت میں ان کی بوسیدہ ایسا کاری وار لگانے کے لیے تیار ہیں جو ان کو پشیمان کر دے گی۔ عظیم عالمی مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ ہاتھ اوپر یا نیچے باندھنے پر غور کی بجائے عبادت پر توجہ دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ بے حد خوشی ہے کہ ایک مرتبہ پھر لاہور میں ہوں۔ 33 سال قبل پاکستان آیا تھا اور تمنا تھی کہ دیگر اسلامی ادارے دیکھوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے آپ کو مولوی یا مفکر نہیں سمجھتا، بس اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، غیر مسلم کو اللہ کی جانب راغب کرتا ہوں۔ میں نے کئی علماء سے علم سیکھا، میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، ہمیشہ اللہ کی جانب دعوت دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بڑے علماء سے ملا ہوں، ان کا ذہن بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑتے، ہاتھ اوپر یا نیچے باندھ کر نماز پڑھنے کے مسائل میں پڑھنے کی بجائے اللہ کی عبادت کریں۔ چاروں بڑے عالم تھے، ان کا مقصد دین کی تعلیم لوگوں کو دینا تھا۔ سب لوگ اسلام کی دعوت دو، اللہ اور اس کے رسول کی جانب دعوت دو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ پاکستان آیا تو ایک تصور تھا، لیکن یہاں کے لوگ مجھ سے میرے تصور سے بھی 10 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ امریکہ میں ناسا کے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے نئے مشاہدات سامنے آئے ہیں کہ ایک قریبی اجنبی سیارہ کلی طور پر بھاپ سے بنا ہوا ہے۔ یہ سیارہ جو کہ زمین سے تقریباً 100 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، یہ ہماری زمین کے سائز سے 2 گنا زیادہ ہے اور ہمارے سیارے سے 3 گنا زیادہ ماحولیاتی حجم کے ساتھ تقریباً مکمل طور پر پانی کے بخارات پر مشتمل ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہم ایک ایسا سیارہ دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ سیارہ زیادہ تر گرم پانی کے بخارات سے بنا ہے، جس سے یہ ایک ایسی دنیا بن جاتی ہے جسے ہم بھاپ کی دنیا کہہ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی رہنما صنم جاوید نے کہا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کریں۔ دوستو، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فتنہ پارٹی نہ کہیں۔ تم لوگوں کو فتنہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اگر آپ 15 دن خان صاحب کی شکل نہیں دیکھیں گے تو کیا مر جائیں گے؟ ساری عمر خان صاحب کی شکل ہی تو دیکھتے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں نے نہ صرف عمران خان کو بلکہ پارٹی کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا ضرورت تھی کہ 15 کو احتجاج کی کال دینے کی؟ کیا اس سے پارٹی کا قد بلند ہوا ہے؟ اس وقت دوستو پی ٹی آئی پر مکمل طور پر ان پڑھوں کا قبضہ ہے۔ ہر چیز پاکستان کے مخالف کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی ساکھ مسلسل نیچے گرتی جا رہی ہے، جو کہ دکھ کی بات ہے۔ آخری احتجاج میں کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، پنجاب سے ایک بندہ بھی باہر نہیں نکلا جس طرح نکلنا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایسے گھٹیا فیصلے ہیں جس طرح انہوں نے 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا نام عمران خان نے بہت بلند کیا، بہت اچھے کام کیے جو کسی بھی سیاستدان نے نہیں کیے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جب کوئی بچہ اچھے کام کر رہا ہو، سب کچھ اچھا جا رہا ہو، اس کو ڈانٹ دیا جائے تو وہ ہر چیز کو غصے سے ادھیڑ کر رکھتے کہ میں تو اتنے اچھے کام کر رہا تھا لیکن میری کسی نے تعریف نہیں کی، مجھے اوپر سے ڈانٹا ہے، تو وہ ہر چیز ادھیڑ دیتا ہے۔ وہ الٹا کام کرتا ہے جس سے اس کے والدین کو تکلیف پہنچے، اور خان صاحب بھی میری نظر میں دوستو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ بہرحال صنم جاوید کا کہنا تھا کہ ہم نے سیدھی سی بات کی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کریں، ہم صرف عمران خان کی خیریت جاننا چاہتے ہیں۔ صنم جاوید کا کہنا تھا کہ ہم کسی کے گھروں میں نہیں گھستے، ہم فسادی نہیں ہیں۔ علی امین گھنڈا پوری چاہتے ہیں کہ وہ بھی شیلنگ کر سکتے تھے اور لوگوں کو لڑوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔
دوستو یہ بات تو یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ گنڈا پور نے بہت ذمہ داری دکھائی۔ اگر وہ چاہتا تو اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا، لیکن اس نے ذمہ داری کے ساتھ واپسی کا راستہ لیا۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے خود اس پہ واپسی پر طنز کر رہے ہیں کہ اس کو اسلام آباد میں بیٹھنا چاہیے تھا، واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ بالکل ایک بے وقوفی ہے، ایسا سوچنا جاہلیت ہے۔ اسرائیلی فوج نے تمام تر بین الاقوامی جنگی قوانین اور عالمی قیادت کی اپیلوں کو مسترد کرتے ہوئے لبنان کے علاقوں مونٹ اور نباتیہ پر وحشیانہ فضائی بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مونٹ لبنان میں 22 اور جنوبی نباتیہ میں 10 جبکہ بقیہ افراد دیگر علاقوں میں شہید ہوئے۔ رہائشی عمارتوں کے ملبے سے باڈیز ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 174 زخمیوں میں سے درجن سے زائد کی حالت نازک ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے نباتیہ کے ایک بازار کو بھی نشانہ بنایا جہاں شہری خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ 174 میں سے زیادہ تر زخمی اسی مقام کے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان کے شمال اور جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں اسرائیلی علاقے حفیہ کو دھماکہ خیز ڈرون سے نشانہ بنایا ہے، جس میں 3 یہودی ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے، جن میں زیادہ تر کی حالت نازک ہے۔ بھارتی سیاستداں اور سابق رکن پارلیمنٹ بابا صدیقی کو مارنے والے حملہ آوروں کا کہنا ہے کہ بابا صدیقی کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی مارنے کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا۔ ملزمان کا کہنا ہے کہ حملے کے ماسٹر مائنڈ نے حکم دیا تھا کہ اگر دونوں باپ بیٹا ایک ساتھ نہ ملے تو جو بھی ملے اسے مار دیا جائے۔ تینوں ملزمان کئی مہینے سے بابا صدیقی اور ان کے بیٹے ذیشان صدیقی کے روزمرہ معمولات کی نگرانی کر رہے تھے۔ ملزمان کا دعویٰ ہے کہ وہ حملے کے ماسٹر مائنڈ کو نہیں جانتے۔ دوسری جانب پولیس کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقات میں مزید انکشاف ہوا ہے کہ بابا صدیقی کو مارنے والوں نے ان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں کی آنکھوں میں مرچیں پھینک کر بابا صدیقی تک رسائی حاصل کی تھی۔ تینوں حملہ آور 23 سالہ گرمر بلجیت سنگھ، 19 سالہ دھرم راج کشیپ اور شیو کمار گوتم نے بابا صدیقی کو مارا، جبکہ تیسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 3 بار رکن پارلیمنٹ رہنے والے 66 سالہ بابا صدیقی کو ہفتے کے روز ان کے بیٹے کے دفتر سے باہر نکلتے ہوئے فائرنگ کر کے مار دیا گیا تھا۔ بابا صدیقی بالی ووڈ سٹار سے دوستیوں اور ان کو دی جانے والی پارٹیز کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو دھمکیاں دینے والے بشنوئی گروپ نے بابا صدیقی کو مارنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے مریضوں کے لیے نئی سروس شروع کی ہے جس میں بیمار افراد گھروں سے ہی ڈاکٹر سے طبی مشورے لے سکیں گے۔ انات اور صحتی ایپس کے ذریعے فراہم کی جانے والی ورچوئل سروس ان مریضوں کے لیے نہایت ہی کارآمد ہوگی جس کی صحت خراب ہو اور وہ فوری طور پر آسانی سے طبی مشورے حاصل کر سکیں گے۔ آن لائن سروس کے ذریعے ہسپتالوں اور کلینکس پر مریضوں کا بوجھ کم ہو سکے گا، جبکہ اس طریقے سے کورونا کے ہسپتالوں سے پھیلاؤ کے خطرے سے بھی نپٹا جا سکے گا۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے سائنسدانوں نے آواز والا ایک سپیکر بنایا ہے جو 2 فٹ دور بیٹھے شخص کے دل کی دھڑکن میں معمولی بے ترتیبی بھی شناخت کر سکتا ہے۔ اب تک ہم نے سپیکروں سے عمران خان، نواز شریف یا مودی کی تقریریں ہی سنتے رہے ہیں، لیکن اب ایک ایسا سپیکر بنا دیا گیا ہے جس کے سامنے بیٹھنے سے دل کی بے ترتیب دھڑکن یعنی اریدمیا نوٹ یا سن سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی لرننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی شخص سے جڑے بغیر کسی دل کی دھڑکن سن سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی ترتیب یا بے ترتیبی کو نوٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابتدائی درجے میں ہی دل کی مختلف بیماریوں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ ابتدائی آزمائش میں یہ سپیکر بہت کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ دل کی دھڑکن میں کمی پیشی اور بے قاعدگی کو نوٹ کرنے والا نظام ایسے مریضوں کے لیے بنایا ہے جنہیں بالخصوص گہری نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ سپیکر کسی دل کی بے قاعدگی کو نوٹ کر کے فوری طور پر اس کی خبر ڈاکٹر کو بھی دے سکتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ہارٹ بیٹ یعنی دل کی دھڑکن اور ہارٹ ریدم یعنی دل کے دھڑکنوں کے درمیان وقفوں میں کمی پیشی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس ضمن میں ہارٹ ریدم بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی فالج اور دیگر خطرناک امراض کی وجہ بنتی ہے، لیکن اس کی شناخت بہت مشکل ہوتی ہے اور اب نہایت ہی کم خرچ میں اس کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ سمارٹ سپیکر کو گھر میں استعمال کر کے دل کے مریضوں کو اموات اور پیچیدہ صورتحال سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے لیے مریض کو سپیکر سے 2 فٹ سے کم دوری پر بٹھایا جاتا ہے اور حساس سپیکر کمرے میں ایسی آواز بکھیرتا ہے کہ آواز مریض کے دل اور سینے سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہے اور بتاتی ہے کہ دل کی دھڑکن کیسی ہے اور 2 دھڑکنوں کے درمیان وقفہ برابر ہے یا تبدیل ہو رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔